کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت اور بھائی چارے کے بارے میں کیا تعلیم دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے ابھی تمہید میں افتتاحیہ میں اگر یعنی آپ نے سہوالی سیفی نے بہت ساری اخلاقی خوبیوں کا ذکر کیا اور مولانا مفتی مقصود عمران رشیدی صاحب نے جو بتایا کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایک چلتا پھرتا قرآن تھا، یعنی جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہ سب عملی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں، تھوڑے سے وقت میں کچھ جھلکیاں دکھائی آ سکتی ہیں جو انسانیت کے لیے بہت مفید ہیں۔ آج کا جو سماج ہے وہ جھوٹ پر مبنی سماج ہے، شرک میں ڈوبا ہوا سماج ہے۔ جھوٹ سے تو فساد برپا ہوتا ہے، افراد جھوٹ بول رہے ہیں، خاندان جھوٹ بول رہے ہیں، حکومتیں جھوٹ بول رہی ہیں، سوائے فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ کو تو دشمن بھی صادق کہتے تھے، سچا کہتے تھے اور امانت دار کہتے تھے۔ امانتیں، بات بھی امانت ہوتی ہے، سامان بھی امانت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر آپ نے جو ہے وہ یعنی دشمنوں کی امانتیں حضرت علی کے حوالے کی، جن کی وجہ سے وہ مکہ چھوڑ رہے تھے۔ کہا کہ ان کو سب کو واپس کر دینا، اس سے پہلے جو ہے مکہ مت چھوڑنا۔ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے دشمنوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا۔ کنجوسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فضول خرچی کو شیطان کا بھائی کہا۔ آج دنیا بھر کی فضول خرچیاں ہیں، دیکھیے آپ ایونٹس ہوتے ہیں، کوئی اٹلی میں جا کے، کوئی سوئٹزرلینڈ میں جا کے کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ خرچ کیے جاتے ہیں، اور یہاں فضول خرچی کو منع کیا گیا، شیطان کا بھائی بتایا گیا کہ وہی جو پیسہ بچے گا وہ غریبوں کے، کمزوروں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے جو ہے وہ کام آ جائے گا۔ اور زیادہ ٹپ ٹاپ کرنے کو، بیوٹی پارلر اور ہزاروں لاکھوں روپے لڑکیاں بھی خرچ کرتے ہیں، لوگ خرچ کرتے ہیں۔ آپ ضرورت بھر کا یعنی اپنے آپ کو زینت کا آپ نے ذکر کیا، پنکھا آپ کے پاس ہوتا تھا، تیل وغیرہ اپنا بار بار مینٹین کر لیا، اتنا کافی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت، چغلی کو منع فرمایا، نام بگاڑنے کو منع فرمایا، تانے دینے کو منع فرمایا۔ یہ سب چیزیں سماج میں نفرتیں پیدا کرتی ہیں۔ ایک اور بہت اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ذات برادری میں ایک دنیا بٹی ہوئی ہے، اونچ نیچ دنیا بناتی ہے۔ قرآن فتح کہتا ہے کہ نبیوں کی تعلیمات یہ لوگ اس لیے بدل دیتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی پیسے والے کو کسی غریب پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، سوائے اس کے جو خدا سے زیادہ ڈر کے زندگی گزارنے والا ہو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حادثی انتصاری کا پیکر تھے۔ ایک گڑیا جو ہے وہ سامان لے کے جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہیں، آپ نے اس کا سامان اٹھایا، اس کی مدد کی، اور راستے میں اس نے کہا کہ اس شہر میں ایک محمد نام کا نوجوان ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ ویسی تعلیمات پیش کر رہا ہے کہ باپ ایک طرف ہے، بیٹا دوسری طرف ہے۔ کوئی جھوٹا نہیں کہا، نعوذ باللہ، کوئی بے ایمان نہیں کہا، بس یہ کہا کہ وہ ایسی تعلیمات پیش کر رہے ہیں کہ باپ بیٹا الگ الگ ہے، چچا ایک طرف، بھتیجا دوسری طرف، ماموں ایک طرف، بھانجا دوسری طرف، گھر گھر کے اندر فساد ہے۔ اب کوئی ہم جیسا کمزور ایمان کا آدمی ہوتا تو سامان تو پھینک دیتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک کا اللہ رحمۃ للعالمین، گڑیا کی مدد تو مقصود تھی، سامان کیسے لے آتی؟ سامان پہنچا دیا۔ تو پہنچانے کے بعد کہا کہ امی میں عید محمد ہوں، وہ مشرف با اسلام ہو گئی۔ ساری دنیا کے لیے مثالیں ہیں کتنا زیادہ اعلیٰ اخلاق تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اور اسی طریقے سے آپ قناعت اور قناعت پسندانہ زندگی کو آپ نے پسند کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عام انسانوں کے لیے بہت زیادہ نمونہ ہے کہ آپ نے بھرشٹاچار کو اور رشوت دینے کو آپ نے حرام قرار دیا، اس کو بھی آپ نے منع فرمایا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے اخلاق ساری انسانیت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، تو لہٰذا انسانیت کو غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ اخلاقات یعنی اخلاقیات سے ایک بہترین سماج کیسے بن سکتا ہے۔ یقینی طور پر